اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ، آیت نمبر 188 سے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا، کون سی مد ہو رہی ہے یہاں پہ؟ مد متصل یا منفصل؟ مد منفصل، حروف مدہ واو ساکن سے پہلے پیش، اس کے بعد سبب مدہ حمزہ، اموالکم کا حمزہ اگلے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پہ مد منفصل یعنی مد جائز ہوگی۔ اموالکم بینکم بالباطل وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اموالکم، آج کل جو ہم تختی پڑھ رہے ہیں میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہاں پہ کیا کریں گے؟ اکفائے شفوی کریں گے۔ اسی طرح بینکم، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، یہاں پہ بھی اکفائے شفوی کریں گے۔ میم ساکن کے بعد با، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آئے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ اقلاب۔ لیکن یہاں میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو اکفائے شفوی، یعنی میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اکفائے شفوی سے آپ یاد رکھیے۔ بینکم بالباطل، ٹھیک ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 189۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، ہاں ساکن ہو جائے گا، ہاں کی ساؤنڈ آئے گی، عَنِ الْأَهِلَّةِ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ آیت نمبر 190۔ وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين
युकातिलूनकुम, اور ہم پڑھے میم ساکن کے قواعد، دیکھیں میم ساکن آ گیا یقاتلونکم، فوراً آگے والا حرف دیکھنا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر میم ساکن کے بعد حرف با، حرف میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ نہ حرف با ہے اور نہ حرف میم ہے، واو ہے، لہٰذا یہاں پہ کیا ہوگا، اظہار شفوی، یقاتلونکم، ٹھیک ہے، صرف ظاہر کریں گے کم، کم رکیں گے نہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ایک دفعہ پھر سے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ تو ساتھیو یہ ہمارا آج کا لیسن۔ اب ہماری باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں آج ہم دیکھیں گے وقف کا بیان، ٹھیک ہے، وقف کا بیان۔ بعض اوقات وقف صحیح نہ کرنے کی وجہ سے انسان غلطی کر جاتا ہے، اس لیے اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھیں گے زبر پر وقف، زبر پر وقف، جس کلمے کے آخر پر ایک زبر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے فرادوا، اگر یہاں پہ میں وقف کروں گی تو کیسے، فراد، ٹھیک ہے، فراد، آخری حرف دعا ساکن ہو جائے گا۔ دو زبر پر وقف آ رہا ہو تو کیسے کریں گے، جس کلمے کے آخر پر دو زبر ہوں اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے جنفن، فا دو زبر فن آ گیا، یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو جنفا مد اصلی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جنفا، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ زیر اور دو زیر پر اگر وقف آ جائے تو جیسے جس کلمے کے آخر میں ایک زیر یا دو زیر ہوں تو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے قمری، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، قمر، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں قمر۔ اور بدمن، نیم دو زیر، مین دو زیریں آ گئی، بدم، ٹھیک ہے، بدم، آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک پیش یا دو پیش پر وقف کیسے کریں گے، جس کلمے کے آخر میں ایک پیش یا دو پیش ہوں اسے وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، جیسے اگر ہے رسولو تو ادھر اس کو وقف کیسے کریں گے، رسول، یہ تھی ایک پیش کی مثال۔ اور دوسری ہے ملکن، کاف دو پیش کن، دو پیش کی مثال، اس کو کیسے پڑھیں گے وقف کی صورت میں، ملک، دو پیش پر اگر وقف آ رہا ہو تو ملک، ٹھیک ہو گیا۔ تو ساتھیو یہ ہمارا قرآنی قاعدے کا لیسن، زبر پر وقف، دو زبر پر وقف، زیر پر اور دو زیر پر وقف، پیش پر اور دو پیش پر وقف۔ آگے بھی ابھی وقف
کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کرواؤں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر چلنے والا اور چلانے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔